فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، جس کا ترجمہ یہ ہے، اصل نیکی اور بھلائی کا معیار یہ نہیں ہے کہ عبادت میں تم مشرق کی طرف اپنا رخ کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ اصل نیکی کی راہ بس ان لوگوں کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر، اور جنہوں نے مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کیا رشتہ داروں پر اور یتیموں مسکینوں پر اور مسافروں اور سائلوں پر اور غلاموں کو آزادی دلانے میں، اور اچھی طرح قائم کی انہوں نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ۔ حدیث کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مقررہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آدمی پر اللہ کا کوئی مالی حق اور مطالبہ باقی نہیں رہتا اور وہ اس سلسلے کی ہر قسم کی ذمہ داریوں سے بالکل سبکدوش ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خاص حالات میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی اللہ کے ضرورت مند بندوں کی مدد کی ذمہ داری دولت مندوں پر باقی رہتی ہے۔ کوئی آدمی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اب مجھے پورے سال کوئی پیسہ کسی کو نہیں دینا ہے، میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا، زکوٰۃ ادا کر دی۔ اس آیت نے یہ بتایا کہ خاص حالات میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی آپ کے ذمے واجب ہے اپنا مال خرچ کرنا۔ مثلا ایک مالدار آدمی حساب سے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کر چکا، اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کے پڑوس میں فاقہ یا اس کا فلاں قریبی رشتہ دار سخت محتاجی کی حالت میں ہے، یا کوئی شریف مصیبت زدہ مسافر ایسی حالت میں اس کے پاس پہنچے جس کو فوری امداد کی ضرورت ہو، یا کوئی بیمار ہو، تو ایسی صورتوں میں ان ضرورت مندوں اور محتاجوں کی امداد اس پر واجب ہوگی۔ یہاں یہ بات نہیں چلے گی کہ میں نے تو زکوٰۃ ادا کر دی، اب میں کیوں مال خرچ کروں؟ نہیں، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے اور فرض ہے، اسی طرح آپ کے پڑوس میں کوئی پڑوسی بیچارہ ضرورت مند ہے، یا اس پر فاقے کی حالت پیش آ گئی ہے، یا بیماری میں اس کا اتنا پیسہ اٹھ چکا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مال میں سے اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ بلکہ حدیث میں فرمایا گیا، وہ مومن ہی نہیں ہے کہ خود تو پیٹ بھر کر سوتا ہے اور اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اس کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ جس طرح وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہا ہے، اگر اس کے پاس پڑوس میں کوئی فاقے کی وجہ سے بیچارہ پریشان ہے تو وہ اس کا پیٹ بھی بھرے اور اس پر بھی خرچ کرے، چاہے یہ کتنی بھی زکوٰۃ ادا کر چکا ہو۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس کے اوپر یہ واجب ہو جائے گا کہ وہ بقدر ضرورت اس کی
اپنی طرف سے مدد کرے اور فوری طور پر اس کو مدد پہنچانے کی پوری کوشش کرے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آیت میں نیکی کے کاموں کے ذیل میں ایمان کے بعد یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں وغیرہ حاجت مند طبقوں کی مالی مدد کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کمزور اور ضرورت مند طبقوں کی مالی مدد کا جو ذکر یہاں کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعله قال فيأمر بالخير قالوا فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإن له صدقة رواه البخاری و مسلم۔ غور سے سمجھیے گا کتنی اہم حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر کسی آدمی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ نے تو ارشاد فرما دیا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ تو فوراً دل میں یہ بات پیدا ہوئی صحابہ کے کہ اللہ کے نبی کسی آدمی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اتنا غریب ہے، وہ کیا کرے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ، اپنے دست و بازو سے محنت کرے اور کمائے، پھر اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور اس میں سے صدقہ بھی کرے۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ مزدوری کرے۔ اس مزدوری جو اس کو حاصل ہو، فرض کیجئے اسے 100 روپے حاصل ہوئے تو 99 روپے وہ اپنے خرچے میں اٹھا لے، کم سے کم 1 روپے کا صدقہ کر دے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ عرض کیا گیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو، مزدوری تو وہ کرے گا جس کے پاس محنت ہو کے عادت ہوگی یا طاقت ہوگی اس کے اندر، وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی پریشان حال محتاج کا کوئی کام کر کے اس کی مدد ہی کر دے، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ پھر ایسا کر دے، اس کے کسی کام میں ہاتھ بٹا دے، اس کی کسی کام کے اندر مدد کر دے۔ مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس آدمی کا بوجھ رکھا ہوا ہے، اس سے اٹھا کر اپنے کندھے پر نہیں رکھا جا رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سہارا لگا دیں، تو یہ بھی اس کی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ عرض کیا گیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ بوجھ تو وہی اٹھائے گا جس کے اندر کچھ جان ہوگی، آپ کے اندر بھی جان نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک کام کرے، تو اپنی زبان ہی سے لوگوں کو بھلائی اور نیکی کے لیے کہہ دے، اتنا تو کر سکتا ہے، اچھا راستہ بتائے لوگوں کو، بھلائی کا حکم دے دے، بھائی نماز پڑھا کرو، اچھا کام کیا کرو، گناہ سے بچو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ اگلی بات سمجھیے غور سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کم از کم شر سے اپنے کو روکے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا اہتمام کرے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچے، اتنا ہی کر لو، یہ بھی اس کے لیے ایک طرح کا صدقہ ہے۔ یہ ساری کنڈیشن ہے، آدمی اگر عمل کرنا چاہے تو کیا حاصل نہیں کر سکتا؟ آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے، بھلائی کی بات بتاؤ۔ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر لو کہ تمہاری طرف سے کسی کو شر نہ پہنچے، اپنی زبان کو ہی محفوظ کر لو۔
ہم تو جہاں بیٹھتے ہیں وہیں برائیاں شروع کر دیتے ہیں، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ اتنا ہی کر لو کہ آدمی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کی ادھر ادھر کی میں نہ لگے، اور اپنے آپ کو روک لے کہ جو شر پیدا ہو رہا ہے اس میں حصہ نہ لے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں پر دولت اور سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، ان کو بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ اگر روپیہ پیسے سے ہاتھ بالکل خالی ہو تو محنت مزدوری کر کے اور اپنا پیٹ کاٹ کر صدقے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر اپنے خاص حالات کی وجہ سے کوئی اس سے بھی مجبور ہو تو کسی پریشان حال کی خدمت ہی کر دے، اور ہاتھ پاؤں سے کسی کا کام نہ کر سکے تو زبان ہی سے خدمت کر دے۔ حدیث کی روح اور اس کا خاص پیغام یہی ہے کہ ہر مسلمان خواہ امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو اور توانا ہو یا ضعیف اور کمزور ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ دامے، درہمے، قدمے، سخنے، جس طرح اور جس قسم کی بھی مدد اللہ کے حاجت مند بندوں کی کر سکے ضرور کرے، اور اس سے کبھی دوری اختیار نہ کرے۔ جس لائن سے بھی آپ کسی اللہ کی مخلوق کے کام آ سکتے ہوں، آئیں، کسی بھی لائن سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر بندے کو اللہ کا پیغام ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ اے آدم کے فرزند، تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی میں سے خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ کتنی اہم حدیث ہے یہ، گویا اللہ کی طرف سے ضمانت اور گارنٹی ہے کہ جو بندہ اس کے ضرورت مند بندوں کی ضرورتوں پر خرچ کرتا رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کے خزانے غیب سے ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو یقین کی دولت سے نوازا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کا یہی، ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے رب کریم کا یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ان کے پاس کمی نہیں آنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس یقین کا کوئی حصہ نصیب فرمائے۔ آپ نے آج تک کسی کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ جو ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں اپنی ہمت اور طاقت کے بقدر، ان کو اللہ نے کبھی غریب کر دیا ہو، کبھی نہیں سنا ہوگا، کیونکہ وعدہ ہے، تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں تجھے اپنے خزانے غیب سے دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، بس یقین شرط ہے۔ ان اسماء قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیکی ولا توعی فیوعی اللہ علیکی ارزقی ما استطعتی، رواہ البخاری۔ کیا عجیب و غریب حدیث ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اسماء، تم اللہ کے بھروسے پر اللہ کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہو، اور گنو مت۔ کیا بات ہے، گنو مت، یعنی اس فکر میں نہ پڑو کہ میرے پاس کتنا ہے اور اس میں کتنا میں راہ خدا میں دوں، خوب دو۔ کیوں؟ اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے دو گی، گن گن کے، تو اللہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا، اور اگر بے حساب دو گی تو وہ بھی تمہیں اپنی نعمتیں تم پر بے حساب اونڈے لے گا۔ اور دولت جوڑ جوڑ کر اور بند کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا کہ رحمت اور برکت کے دروازے تم پر خدا نخواستہ بند ہو جائیں گے۔ لہذا تھوڑا بہت
کچھ ہو سکے اور جس کی توفیق ملے راہ خدا میں کشادہ دستی سے دیتی رہو۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم ان تبذل الخیر خیر لک وان تمسکہ شر لک ولا تلام على کفاف وابدأ بمن تعول، رواہ مسلم۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم کے فرزندو، اے آدم کی اولاد، اللہ کی دی ہوئی دولت جو اپنی ضرورت سے بچی ہوئی ہو اس کا راہ خدا میں خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس کا روکنا تمہارے لیے برا ہے، اور ہاں گزارے کے بقدر رکھنے پر کوئی ملامت نہیں، اور سب سے پہلے ان پر خرچ کرو جن کی تم پہ ذمہ داری ہے۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اپنی ضرورت کے بقدر، گزارے کے بقدر انسان کو انتظام کر کے رکھنا بھی شریعت میں کوئی منع نہیں ہے۔ ابتدا میں تو حکم یہی تھا کہ جو ضرورت سے بچے سب خرچ کرو، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر پوری زندگی اپنی ذاتی طور پر عمل کیا۔ آپ علیہ السلام نے کبھی کوئی پیسہ جمع کر کے نہیں رکھا، یہ آپ کی نجی زندگی تھی، اور لیکن قرآن نے پھر بعد میں اس میں سہولت پیدا کی کہ تم جو چاہو تو گزارے کے لیے جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہو۔ اب تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ جب جیسی ضرورت جہاں پیش آئے وہاں خرچ کرو، اور اس کی زکوٰۃ صحیح طور پر سالانہ نکالا کرو۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ بتائی گئی کہ سب سے پہلے ان پر خرچ کرو جن کا خرچ تمہارے ذمہ ہے، تمہارے اہل و عیال، بال بچے، ان کا سب سے پہلا حق ہے کہ تم ان کی ساری جائز ضروریات کو فراخ دلی کے ساتھ پوری کرو۔ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو دولت وہ کمائے یا کسی ذریعے سے اس کے پاس آئے اس میں سے اپنی زندگی کی ضرورت کے بقدر تو اپنے پاس رکھے، باقی راہ خدا میں اس کے بندوں پر خرچ کرتا رہے، اور اس پر پہلا حق ان لوگوں کا ہے جن کا اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے اور جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے، مثلا اس کے اہل و عیال، اور ضرورت مند اس کے قریبی رشتہ دار۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہی حکم دیا گیا، پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو کہ کون کون زیادہ ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرو، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ ان کو یہ بھی بتا کر مت دو کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں ورنہ ان کی دل شکنی ہوگی، بلکہ یہ کہو یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے، اور نیت کر لو اس میں زکوٰۃ کی تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو۔ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو، بھائی بہن، اور آپ کے چچا تایا، پھوپھی پھوپا، ماموں ممانی، یہ سب قریبی رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ ایک امی کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے، اور ایک ابا کی طرف سے، اور ایک سسرال کی طرف سے۔ تو یہاں اگر ضرورت مند لوگ موجود ہیں اور وہ اس زمرے میں آتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا اسلام میں جائز ہے، تو پہلے ان کی ضرورت کو پورا کرو، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنے میں پہلے انہی کو دیکھو جو تمہارے کفالت میں رہتے ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہارے اور رشتہ دار ہیں، پہلے ان کو دیکھو اور ان پر خرچ کرو۔ یہ حدیث کے اندر یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی گئی، سب سے پہلے ان پر خرچ کرو جن کی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، اہل و عیال، ضرورت مند تمہارے قریبی رشتہ دار۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہم ذبحوا شاة فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منها قالت ما بقی منها الا کتفها قال بقی منها غیر کتفها رواہ الترمذی۔ اس حدیث کی روح کو سمجھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا گوشت اللہ کے لیے تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، عائشہ بکری میں سے کیا باقی رہا؟ کچھ تم نے بچا کر رکھا یا نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ صرف ایک دست اس کا میں نے باقی رکھ لیا ہے۔
باقی سب ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دست کے علاوہ جو تم نے گوشت رکھا ہے، دست کا، پنجے کا، اس دست کے علاوہ جو للہ تقسیم کر دیا گیا، دراصل وہی سب باقی ہے اور کام آنے والا ہے، یعنی آخرت میں انشاءاللہ اسی کا اجر ملے گا۔ یہ باقی نہیں ہے جو تم نے گھر میں رکھا ہے، اصل باقی وہ ہے جو آخرت میں تم نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، غریبوں پر تم نے تقسیم کر دیا ہے۔ کیا پیاری بات ارشاد فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ معلوم یہ ہوا دنیا میں تم جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو یہ نہیں ہے باقی، باقی وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کہتا میرا مال میرا مال میرا مال، میں اتنا مالک ہوں اتنا مالک ہوں، اتنا پیسہ ہے، اتنا خزانہ میرے پاس ہے۔ تجھے پتا تیرا مال کتنا ہے؟ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا، ختم کر دیا، پہن لیا، پھٹ پھڑا کر کے پرانا ہو گیا۔ اب مال تیرا وہ ہے جو تو نے صدق او تصدقتا، اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں راہ خدا میں تو نے جو دے دیا ہے وہ ہے تیرا مال۔ یہ جتنا تو چھوڑ کر جا رہا نا، تیری آنکھیں بند ہوں گی اور جھگڑے شروع ہو جائیں گے، بھائیوں میں گولی چلنے لگتی ہے۔ ایک بھائی کہتا مجھے یہ میرے ابا نے مجھے اتنا دیا تھا، تو کہاں سے آ گیا؟ ایک کہے گا ساری کمائی تو میں نے کی ہے ابا کے ساتھ میں، تو کہاں سے آ گیا؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں دنیا میں آج مرنے کے بعد کیسے جھگڑے ہوتے ہیں۔ جس باپ نے بڑی محنت سے پیسے کمائے ہیں، اولاد اس کو شراب کی بھٹیوں میں اور عیش و عشرت میں ایسے گزار دیتی ہے کہ باپ کا نام و نشان بھی خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے اس فکر میں نہ رہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد راہ خدا میں خرچ کرے گی۔ کچھ نہیں پتا اولاد کیا کرے گی، شراب کے راستے سے اس کو خراب کرے گی یا اس کو ایسے ہی بہا دے گی، یا کوئی آپ کو یاد بھی رکھے گا نہیں رکھے گا۔ اصل وہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہم اپنے ہاتھ سے اللہ کے بینک میں جمع کر کے جائیں گے، وہ اصل مال ہے ہمارا۔ باقی جتنا چھوڑ کر جائیں گے علاوہ اس کے کہ ہمارے وارثوں میں وہ تقسیم ہو جائے گا اور کچھ ہونے والا اس کا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ کچھ تم نے اس میں سے گوشت تو روکا ہے؟ کہ ہاں ایک پنجہ روک لیا، ایک ہاتھ روک لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے روکا ہے یہ باقی نہیں ہے، باقی تو وہ ہے جو تم نے پوری بکری ایک ہاتھ چھوڑ کر جو تم نے صدقہ کر دی ہے وہ اصل باقی ہے، وہ اللہ کے ہاں ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔